اردو سمجھ آتی کہ عربی؟ ہاں، تو میں نے سلام لیا ہے تو سمجھ کیوں نہیں آیا؟ ہاں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وفی السماء رزقکم وما توعدون۔ محترم بھائیو، ایک کلپ میں نے دیکھا کوئی 30 سال پرانا، اس میں وہ کہہ رہا تھا دیکھو مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، دیکھو 100 روپے کا کلو تو گھی ہو گیا ہے، اس طرح کی بات کر رہا تھا۔ تو اس زمانے میں یہ بہت بڑی بات تھی، مہنگائی بڑھتی گئی، 30 سال ہو گئے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ہر دور میں مہنگائی بڑھتی ہے اور اپوزیشن جو بھی ہوتی ہے وہ حکمرانوں پر الزام لگاتی ہے اور عوام کے جذبات سے کھیلتی ہے، اور عوام یہی سنتے آ رہے ہیں کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، اور پھر حکمرانوں کی برائیاں، ایک دوسرے کی برائیاں، اور پھر آج کل تو واٹس ایپ نے اور فیس بک نے تو حساب ہی خراب کر دیا ہے، اس کے خلاف اس کو بھیجو، اس کے خلاف اس کو بھیجو، اس کے خلاف اس کو بھیجو۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ان حکمرانوں کے اتنے بلنڈر ہیں، اتنی خرابیاں ہیں، عقیدے کی بھی، عمل کی بھی، اتنے بڑی کرپشنیں ہیں، اتنے بڑے ظلم ہیں، لیکن ان کے گناہوں کو بانٹنے والے بھی تو 22 کروڑ ہیں نا۔ بانٹ لیں گے؟ جو ہم شروع ہوتے ہیں ان کی برائیاں کرنا، کتنی آئیں گی، لوگوں کو بڑھ جائیں گی، اور یہ سارا کرنے کے بعد کیا مہنگائی کم ہو جاتی ہے؟ ان کا بوجھ اٹھانے کے بعد کیا وہ مہنگائی کم ہو جاتی؟ وہ وہیں کی وہیں رہتی۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک سوال کا جواب دو، یا خصوصاً میرے بزرگ جواب دیں کہ بچپن میں کیا ہر گھر میں سالن پکتا تھا؟ روزانہ پکتا تھا؟ ہاں؟ کیا کپڑے استری ہوتے تھے؟ ہاں؟ نہیں ہوتے تھے۔ کیا پھٹنے سے پہلے کپڑا اتار دیتے تھے؟ پھٹنے کے بعد سی کر پیوند لگا کر بھی پہنتے تھے؟ آج ایسا ہے کچھ؟ شور بہت ہے، یہ مہنگائی بہت ہوگی۔ کیا کسی نے مہنگائی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ اعلان کیا ہو کہ آج کے بعد کپڑے استری نہیں ہوں گے، بجلی بہت کھاتی استری؟ ہے کوئی؟ ہاں؟ یا کسی نے کہا ہو کہ آج کے بعد روزانہ سالن نہیں پکے گا، کبھی ہم اچار سے کھائیں گے، کبھی ہم لسی کے ساتھ کھائیں گے، کبھی دودھ کے ساتھ کھائیں گے، کبھی شکر میں تیل یا گھی ڈال کر کھائیں گے، سالن روزانہ نہیں پکے گا؟ کسی گھر نے یہ اعلان کیا ہو؟ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا معیار زندگی بلند کرتے جا رہے ہیں، اور اب ہمارا تقاضا یہ ہے کہ وہ اب نیچے نہیں آنا چاہیے۔ تم سستا کر دو، ہم نے باز نہیں آنا، یہی ہے نا ہمارا مطلب۔ پیاز بڑا مہنگا بھائی، پیاز بڑا مہنگا بھائی، بڑا مہنگا پیاز۔ تو کیا پیاز کے بغیر سالن پک سکتا ہے؟ ہاں؟ جو چاہو پکا لو پیاز کے بغیر، ایک عادت بنی ہوئی ہے۔ اگر قوم ایک ہفتے کے لیے پیاز چھوڑ دے، سستا ہو جائے گا۔
یعنی جو ہماری ڈگر ہے، جو ہماری بگڑی ہوئی عادتیں ہیں، وہ ہم نے پوری رکھنی ہے، اور تم بڑے غلط ہو، اور تم بڑے غلط ہو، اور تم بڑے غلط ہو۔ بھائیو، ہم غلط ہیں، حکمران اپنی جگہ پہ غلط ہوں گے، لیکن ہم بہت غلط ہیں۔ ابھی میں آ رہا تھا، ٹول پلازے پہ گاڑی رکی تو لوگوں نے ٹرالی سے گنے کھینچنے شروع کر دیا، اور ابھی جب آپ واپس جاؤ گے تو جس نے جوتی سنبھالی ہے، باقی کئیوں کی غائب ہوں گی۔ تو اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ جس کے گنا آتا ہے اس نے وہ نہیں چھوڑا، جس کو جوتی آتا ہے اس نے وہ نہیں چھوڑی۔ اب یہ جوتی والا اور گنے کا چور اگر وزیر اعلیٰ بن جائے تو ہاں کوئی کمی چھوڑے گا؟ پوری امانت داری کے ساتھ چوری کرے گا۔ اور اگر وزیر اعظم بن جائے تو مصیبت یہ ہے کہ یہ ساری مصیبتیں کوئی خاص نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زندگی گزاری ہے جو کمزور ترین معیشت والا بھی اس سے اپنے لیے اسوہ حسنہ حاصل کر سکتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن اچھا، پورے ملک سے کوئی ایک شخص ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے کہ میں نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے؟ بولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیٹ پہ پتھر باندھتے رہے۔ کیا انہوں نے اس طرح کی شکایت کی کہ جناب حالات خراب ہیں، حکمران بڑے گندے ہیں؟ کبھی ایسا کیا؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں وہ دن بھی آتے تھے ہم جہاد پر گئے اور کھانا ختم ہو گیا، ہمیں ایک دن میں صرف ایک کھجور ملتی تھی۔ اللہ اکبر۔ او عزیز بھائیو، صحابی کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ پھر وہ ایک کھجور سے تمہارا کیا بنتا ہوگا؟ کہنے لگے وہ کیا بنتا تو اس دن پتہ چلا جب ایک بھی نہیں ملتی تھی۔ اور کہتے ہیں روٹین میں ہم اچھی کھجوریں پکڑ کے کھانا پسند کرتے ہیں، اور جو درخت پر خشک ہو جاتی ہیں نکمی کھجوریں اس کو پسند نہیں کرتے، مگر اس سفر میں ہم نکمی کھجور کو زیادہ پسند کرتے تھے کیونکہ وہ جلدی منہ سے غائب نہیں ہوتی تھی، دیر تک چوستے رہتے تھے۔ کیا یہ غربت کسی کے پاس ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو ہم اور دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، نہ شکری کرو گے تو پھر میری پٹائی بڑی سخت ہے۔ کپڑا بغیر پھٹے کے ہم اتار کر پھینک دیتے، جتنا کھاتے ہیں اتنا ضائع کرتے۔ نخرے غریب ہو کے بڑا ہو اس کے ختم نہیں ہوتے، اور شکایت بہت زیادہ، اور ہر دور کی شکایت ہے۔ 30 سال سے 40 سال سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جتنے بھی نیک ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیہ انداز میں فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ آپ نے اشتہار میں میرے بارے میں دیکھا کہ یہ آ جائے گا اور میں آ گیا اللہ کے فضل سے، تو یہ تو کوئی تعجب کی بات نہ ہوئی نا۔ تعجب تو تب ہوتا کہ اب میں اعلان ہو رہے ہوتے میں آ رہا ہوں اور میں نہ آتا، ایسے ہی ہے نا۔ تو رب فرمائے میں تمہیں ضرور آزماؤں گا اور آزما لے، تو یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تعجب تو تب ہے کہ وہ فرماتا ہے میں تمہیں ضرور آزماؤں گا اور نہ آزمائے، پھر پریشانی کی بات ہے کہ کیا وجہ ہے۔ دیکھو
کلاس میں ایک طالب علم ہمیشہ لیٹ آتا ہے، سب کو یاد نہیں کرتا، ہوم ورک نہیں کرتا، نہ پڑھتا ہے نہ پڑھنے دیتا ہے، استاد اس کو کچھ نہیں کہتا، اور دوسرا بچہ ہمیشہ سب کو یاد کر کے آتا ہے، آج اس نے یاد نہیں کیا، استاد نے اس کو سزا دے دی۔ تو استاد کی خیر خواہی کس کے ساتھ ہے؟ ہاں، جس کو سزا دی اس کے ساتھ ہے یا جس کو پوچھتا ہی نہیں اس کے ساتھ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بڑی سزا سے پہلے ہم چھوٹے جھٹکے لگائیں گے تاکہ تم باز آ جاؤ۔ اس سزا، اس غربت، اس چیزوں کی کمی کے پیچھے بھی رب ذوالجلال کی خیر خواہی ہی کار فرما ہے، تاکہ ان کو جھٹکا دوں اور یہ سیدھے ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پوچھنے سے پہلے کس نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا؟ اب نہیں، میرے پوچھنے سے پہلے ہاتھ کھڑا کرو۔ اب دیکھ لو کتنی محبت ہے آپ کو۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور صبر کی توفیق دیتا ہے، اور پھر ان کو جنت کا اعلیٰ مقام دے دیتا ہے۔ بسا اوقات رب ذوالجلال دیکھتا ہے کہ میں نے اس کے لیے جنت میں بڑا اعلیٰ مقام لکھا ہوا ہے، یہ نکما نکھٹو کرتا کچھ نہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے، پھر صبر کی توفیق دیتا ہے، پھر اس کو اٹھا کر کے ایک دم اونچے مقام پر فائز کر دیتا ہے، اس لیے کہ صبر ایسی عبادت ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ آپ اب تو گھڑے نہیں ملتے، گھڑے لینے جاتے تھے تو تھوڑا اس کو توڑ کے دیکھتے تھے، ٹوٹنا ہے تو اس کی دکان پہ ٹوٹ جا، گھر جا کے نہ ٹوٹنا، ہے نا۔ کوئی ادارہ چپڑاسی بھی رکھتا ہے تو اس کا امتحان لیتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے اس کو۔ رب ذوالجلال بھی کسی کو اپنی جماعت میں قبول کرتا ہے یا اپنی جماعت میں اس کا مرتبہ اوپر والا، جب بھی اگلی کلاس میں جانا ہوتا ہے پیپر تو دینے ہی پڑتے ہیں، جب بھی اگلی کلاس میں جانا ہوتا ہے تو پیپر دینے پڑتے ہیں۔ تو یہ وہ پیپر ہیں جن سے رب ذوالجلال نے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مستثنا نہیں قرار دیا۔ آپ رب کے زیادہ قریب ہو یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب ان کا ماتھا مبارک پھوٹا ہوا ہے، دانت مبارک ٹوٹا ہوا ہے، چہرہ مبارک خون سے لہو لہان ہے، پتھر کھا کھا کر کے جوتی میں خون جم گیا ہے، اگر ان خون کی لکیروں کے بغیر ترقیاں اور عظمتیں اور رفعتیں اور رحمتیں ملنی ہوتی تو اس زیادہ لائق وہ تھے کہ ان کو اللہ استثناء دیتا، ان کو اللہ تعالیٰ کہتا باقی سب لائن میں لگے رہو، میرا پیارا حبیب بہت مہنگی ذات ہے، بڑی عالی شان ذات ہے، ان کو خراش نہیں آنی چاہیے۔ جب رب کے قانون میں اپنے سب سے پیارے نبی کے لیے استثناء نہیں ہے تو تم کون ہوتے ہو؟ تو پریشان وہ نہ ہو جس کو اللہ آزما کر صبر کی توفیق دے دیتا ہے، پریشان وہ ہو جس کو اللہ آزماتا نہیں ہے۔ وہ سوچے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ صحابہ اکرام پریشان ہو جاتے تھے دنیا کی سہولتیں دیکھ کر کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ اللہ جیسے فرماتے ہیں عجلت لہم طیباتہم فی حیاتہم الدنیا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، ان کے لیے جو آخرت میں اجر ملنا تھا اللہ نے دنیا میں دے دیا اور اسی پر مطمئن ہو گئے، کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ آزمائشیں مانگنی نہیں چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن اگر آ جائیں تو پھر اس پر صبر کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ شدید مصیبت انبیاء پر آتی،
ثم الامثل فالامثل، جتنا کوئی نبیوں کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اس کی مصیبت بڑھتی چلی جاتی ہے، جتنا کوئی نبیوں کی سیرت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اس کے پیپر ہلکے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے دنیا کے پیپر ہے نا، یہ مڈل ہے، یہ میٹرک ہے، یہ ایف اے ہے، یہ بی اے ایم اے ہے، یہ فلاں ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ پیپر ہیں۔ دنیا میں جو فیل ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ رک جاتا ہے، نیچے نہیں جاتا۔ میٹرک میں فیل ہو تو مڈل تو ہے نا وہ، لیکن رب کے کاغذوں میں جو فیل ہوتا ہے نا وہ ہیرو سے زیرو ہو جاتا ہے، اور زیرو سے ہیرو ہو جاتا ہے۔ اور یہ پیپر جیسے میٹرک سے بی اے مشکل ہوتا ہے، ایسے ہی انبیاء کی اور ان کے ساتھیوں کی آزمائشیں مشکل ہوتی ہیں۔ جس کی آزمائش کڑی ہوتی ہے اس کا امتحان بڑا ہوتا ہے، جس کا امتحان بڑا ہوتا ہے پاس ہو جائے تو اس کا درجہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے، اور اگر پیچھے ہٹ جائے دعوت اللہ کے کاموں سے، جہاد فی سبیل اللہ کے کاموں سے پیچھے ہٹ جائے تو دنیا میں امتحان چھوٹا ہو جاتا ہے، کلاس بھی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آزمائشیں، مہنگائیاں، پریشانیاں یا تو رب ذوالجلال کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور وہ رب کی رحمت کا شاہکار ہے، یا پھر وہ ہمارے بدعمالیوں کی سزا ہوتی ہے۔ اور سزا بھی اللہ تعالیٰ نہ دے اور ایک دم پکڑے اور آخرت میں دے دے تو نقصان ہو جائے گا، پھر امپروومنٹ نہیں ہو سکے گی، کوئی بہتری کا چانس باقی نہیں رہے گا۔ وہ تھوڑی تھوڑی سزائیں ساتھ ساتھ دے کر بندے کو سیدھا کرتا رہتا ہے، اس میں بھی اس کی رحمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ ایسے ہی آپ سب جو بھی تمہیں تکلیف آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ویعفو عن کثیر، اور ساری سزا نہیں دیتا، زیادہ معاف کر کے تھوڑی سی پر پکڑتا ہے۔ زیادہ گناہ معاف کر کے تھوڑے سے گناہوں پر پکڑتا ہے۔ اگر وہ سارے گناہوں پر پکڑے تو کوئی شخص زمین کے اوپر رہنے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ سارے گناہوں پر پکڑے کوئی بھی اس لائق نہیں کہ وہ دنیا میں رہ سکے۔ سب گناہ گار ہیں، وہ زیادہ کو چھوڑ کر تھوڑے سے پہ پکڑتا ہے تاکہ بندہ سیدھا ہو جائے۔ یہ سب ہمارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں، خشکی میں، تری میں جتنا فساد ہے وہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کو ان کی کرتوتوں اور اعمال کے تھوڑے سے اعمال کی سزا دے، باقی سارے اللہ نے معاف کیے۔ تھوڑے پر پکڑا ہے تو یہ حالت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اگر چور چوری کرتا ہے، گنے سے ٹرالی سے گنے کھینچنے والا گنا کھینچتا ہے، جوتی چور جوتی چوری کرتا ہے، یہ سب برابر کے چور ہیں۔ وزیر اعظم کرپٹ ہو، وزیر اعلیٰ کرپٹ ہو، جوتی چور کرپٹ ہو، یہ برابر کی کرپشن ہے۔ کیوں؟ یہ اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا، موقع اس کو چھوٹا ملا ہے، اس کو موقع بڑا ملا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اس کو موقع چھوٹا ملا، اس کو موقع بڑا ملا ہے، ورنہ ہیں دونوں چور۔ اور عزیز بھائیوں، اپنے آپ سے پوچھو حالت کیا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، سنن ابن ماجہ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اگر کوئی قوم ماپ تول میں کمی کرے، حدیث لمبی ہے میں بات چھوٹی کرتا ہوں، اگر کوئی قوم ماپ تول میں کمی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 سزائیں دیتا ہے۔ قرآن نے 2 سزائیں بیان کی ہیں۔ ایک شعیب علیہ السلام کی قوم پر چیخ کا عذاب آیا، دوسرا عذاب و یوم الذلہ، ایک بادل آئے چھتری کی طرح، لوگ سارے اس کے نیچے گھس گئے کہ شاید رحمت کی بارش ہوگی، گرمی بہت ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا۔ 2 سزائیں رب نے ماپ تول کی کمی کی قرآن میں بیان کی ہیں، اور 3 سزائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ماپ تول کی کمی کی بیان کی ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، جو قوم ماپ تول کی کمی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم میں قحط سالی لے آتا ہے، پیسہ ہاتھ میں ہے پر آٹا نہیں ملتا۔ سامان کی کمی ہو جاتی ہے، وسائل کی کمی ایک الگ سزا ہے، سامان کی کمی ہو جاتی ہے، یہ ایسا ہے یا نہیں ہمارے ساتھ؟ نمبر 2، وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، ماپ تول کی کمی۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے کہ سزا جرم کی جنس سے ہوتی ہے۔ ماپ تول کی کمی والا چاہتا ہے کہ میں زیادہ کما لوں، اللہ اتنا ہی مہنگائی کی شکل میں عذاب نازل کر دیتا ہے۔ نمبر 2 کیا بولا میں نے؟ پہلا کیا تھا؟ چیزوں کی کمی۔ نمبر 2، چیزیں ہیں مگر مہنگی بہت زیادہ ہیں۔ نمبر 3، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، ان پر ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ تینوں سزائیں مل رہی ہیں نہیں مل رہی؟ اور ماپ تول کی کمی ہے یا نہیں ہمارے اندر؟ آپ کہو گے نہیں میں تو ملازم آدمی ہوں، میں تو میری تو دکان ہی نہیں ہے، میں کیسے ماپ تول کی کمی کر سکتا ہوں؟ ماپ تول کی کمی کا مطلب ہوتا ہے کہ لینے کے باٹ اور دینے کے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو اگر تم ملازم ہو اور جاتے ہو لیٹ، تنخواہ لیتے ہو پوری، ہاں بولو، چاہتے ہو کہ بیٹی کے ساتھ داماد تو اچھا سلوک کرے مگر میرا بیٹا بہو کے ساتھ اچھا نہ ہو، ہاں نا؟ دینے کے بعد اور لینے کے اور، ہر شخص اللہ معاف کرے، جوتی بنانے والا، جوتی مرمت کرنے والا، وہ بھی چاہتا ہے کہ لمبے لمبے دھاگے لگا کے جلدی جان چھڑوا لوں، پیسے پورے لے لوں، نکما مال لگا کے جلدی جان چھڑوا لوں، پیسے پورے لے لوں۔ ماپ تول کی کمی ہڈیوں میں رچ بس گئی ہے، اللہ معاف کرے۔ کسی کپڑے سینے والے کو دے دو، کسی فرنیچر والے کو دے دو، کسی لوہے والے کو، کسی واشنگ مشین ٹھیک کرنے والے کو، وہ کبھی آپ کو وقت پر نہیں دے گا، وعدے بڑے کرے گا، اللہ ماشاءاللہ، اور کوشش ہوگی کہ پیسے زیادہ سے زیادہ ہوں اور کام میں نکمے سے نکما کروں۔ یہی ماپ تول کی کمی ہے، اور کیا ہے؟ یعنی جس کے ہاتھ میں گنا آیا وہ گنا لے گیا، جس کے ہاتھ میں جوتی آئی جوتی لے گیا، جس کے ہاتھ میں جو بھی آئی چیز، جو بھی موقع ملا اس کو، اس نے بھر کے ٹیکا لگا دینا ہے۔ یہ ہماری قوم کی حالت ہے یا نہیں؟ تو پھر رب ذوالجلال نے پھر 5 سزائیں مقرر کی ہیں۔ ایک چیخ کا عذاب آیا، ساری قوم ملیا میٹ ہو گئی۔ یہ اس قوم پر اس لیے نہیں آ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی یا اللہ سابقہ قوموں کی طرح میری قوم کو تباہ نہ کرنا۔ اور یہ 3 سزائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، اور وہ تینوں ہمارے اندر موجود ہیں، اور ہم گالیاں دیتے ہیں حکمرانوں کو۔ جب پچھلے حکمران کی حکومت تھی
تو یہ حکمران کہتے تھے دیکھو ظالموں نے رات کے اندھیرے میں پورے 3.5 روپے میں پیٹرول میں اضافہ کر دیا. اور میں نے جمعہ پڑھایا، میں نے کہا جب یہ حکمران چلا جائے گا نا، جو اور آئے گا وہ بھی مہنگائی کرے گا. وہ آگے ہیں، آج میں آپ کو کہتا ہوں کہ پہلے والا واپس آ جائے، وہ بھی مہنگائی کرے گا. یہ کرتوتیں ہماری ہیں، رب کی سزا ہے. حکمران وہاں کیا کرے گا؟ اگر وہ ظالم ہے تو رب نے بطور جوتی تمہارے اوپر ماری ہے، کرتوتیں پھر ہماری ہیں. اب دیکھو نا، الیکشن آتے ہیں، ہماری ترجیح ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بدماشیاں کریں اور جو ان کو تھانے سے بچا کر لائے گا اس کو ووٹ دیں گے. ہے کہ نہیں ایسی بات؟ تو مطلب یہ کہ ہمارے اوپر چور مسلط ہوں. جو تمہارے چوروں کو چھڑوائے گا وہ ماشاءاللہ سے نیک ہوگا. مطلب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر چور مسلط ہوں. جب ہم چاہتے ہیں تو پھر قصور کس کا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، پہلی بات میں نے عرض کی کہ تکلیفیں رب کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں بندے کی اصلاح کے لیے، اور وہ رب ذوالجلال کی محبت کی نشانی ہوتی ہیں. ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، جب اللہ قوم سے محبت کرتا ہے ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے. اور دوسری عرض میں نے یہ کی ہے کہ بسا اوقات وہ رب کی طرف سے سزا ہوتی ہے، اور سزا بھی ہماری اصلاح کے لیے ہوتی ہے. ورنہ اللہ سزا لیٹ کر دے، موت کے بعد دے، اصلاح کا چانس ہی کوئی نہ ہو. اللہ موقع دیتا ہے تاکہ ہم اصلاح کر لیں. تو اس کے لیے اپنے طور پہ دیکھو، سارے لوگ گلیوں میں کچرا پھینکیں گے تو کچرا ہی کچرا ہو جائے گا، اور سارے لوگ اپنا اپنا کچرا روک لیں گے تو گلیاں صاف ہو جائیں گی. ہاں نا؟ تو جب ہم اپنی اپنی اصلاح کر لیں گے، اپنی اپنی شر کو روک لیں گے، اپنی اپنی خیانت کو روک لیں گے، اپنی اپنی ماپ تول کی کمی کو روک لیں گے، اصلاح ہو جائے گی. جب ہماری اصلاح ہو جائے گی، رب ذوالجلال دیکھے گا میرے بندوں نے اپنی اصلاح کر لی، رب ذوالجلال ہمارے اوپر خیر والے حکمران لے آئے. کیونکہ شر والے حکمران عوام کی شر کی سزا کے طور پہ ان کے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں. یہ حدیث آپ کو یہی بات بتا رہی. تو اس حساب سے ہمیں بہت زیادہ اللہ کے سامنے جھکنا اور توبہ طائب ہونا چاہیے. بہت زیادہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کرو اور اپنی اپنی اصلاح کرو، اپنے بچوں کی اصلاح کرو. یعنی اللہ معاف کرے، کیا نیک اور کیا پاک اور کیا مولوی اور کیا غیر مولوی پیپر میں بیٹھتے ہیں تو نقل کرتے الا ماشاء اللہ، اور پھر کہتے ہیں جی حکمرانوں کا قصور ہے ہمارے. یعنی خیانت رچی بسی ہے، جہاں جس کو موقع ملتا ہے بھر کے لگا دیتا ہے، اور پھر کہتے ہیں جی حکمرانوں کا قصور ہے. اپنی اپنی اصلاح کریں گے تو کچرا ختم ہو جائے گا. اپنے اولادوں کو مَن رَآ مِنکُم مُنکَرًا فَلْیُغَیِّرْہُ بِیَدِہِ، جو تم میں سے برائی دیکھتا ہے ہاتھ سے روکے. فَإِن لَّمْ یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے منع کرے، اور اگر ایسا بھی نہیں کرے گا تو دل سے برا جانے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ سب سے کمزور ایمان ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں ایک بات کو یاد رکھنا چاہیے، جب کسی قوم میں، کسی جماعت میں، کسی ملک میں اصلاح کا کام رک جاتا ہے تو پھر رب ذوالجلال ساری قوم کو تباہ کر دیتا ہے. یہ ایک قاعدے کی بات ہے، یاد رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بیوی نے پوچھا اَنَهْلَكُ وَفِينَا صَالِحُونَ، اے اللہ کے رسول،
ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہمارے بیچ میں کچھ نیک لوگ بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں، نیک لوگوں کے باوجود ساری قوم تباہ ہو جائے گی۔ اذا کثر الخبث، جب خباثتیں زیادہ ہو جائیں، اور ثم یبعثون علی نیاتہم، آخرت میں نیکوں کو نیکی کا فائدہ ملے گا، لیکن دنیا میں سب کو سب اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے گا۔ لیکن اگر وہ نیک گونگے شیطان نہ ہوں، بلکہ لوگوں کو برائی سے منع کرنے والے لوگ ہوں، نیکی کا حکم دینے والے لوگ ہوں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کا عذر قبول کر لیتا ہے، آخرت میں بھی ان کا عذر قبول کر لے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، انہوں نے بچڑا ذبح کر کے کھلانے کی کوشش کی، انہوں نے نہیں کھایا، پریشان ہوئے۔ کہا پریشان نہ ہو، ہم آپ کی قوم کو تباہ کرنے نہیں آئے، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے آئے ہیں۔ تو موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ بھتیجے تھے ان کے، کہنے کہ یا اللہ تو لوط بھی تو میرا ہی ہے نا، ان فیہا لوطا، یا اللہ ان میں تو میرا بھتیجا لوط بھی ہے، تباہی آئے گی تو اس کا کیا بنے گا؟ کہا نحن اعلم بمن فیہا، ہم جانتے ہیں جو اس میں ہے، ہم اس کو نجات دے دیں گے اور اس کی بیوی کو بھی، اس کی گھر والوں کو بھی، مگر بیوی کو نجات نہیں ملے گی۔ تو لوط علیہ السلام بھی اس قوم میں ہیں، مگر وہ برائی سے منع کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، اللہ نے ان کو بچا لیا اور باقیوں کو تباہ برباد کر دیا۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مدینہ کے یہودیوں سے پوچھو، وہ تمہارے ابے دادے جو سمندر کنارے رہتے تھے، ان کا کیا معاملہ تھا؟ ہفتے والے دن ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا ہوا تھا، اور وہ داؤ لگاتے تھے اللہ کو، ہفتے والے دن کانٹا لگا دیتے، اتوار والے دن نکال لیتے۔ 3 گروہ بن گئے بنی اسرائیل کے اس بستی کے، اور آپ کے بھی میرے بھی 3 ہی ہیں۔ آج آپ نے سوچنا ہے کہ میں کن میں ہوں۔ 3 گروہ بن گئے، ایک وہ جو ہفتے والے دن شکار کرتا ہے ہیلا سازی کے ساتھ، کچھ نیک لوگ اٹھے اور جا کر ان کو سمجھانے گئے کہ یہ تو بھائی غلط بات ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور یہ ہیلا لگا رہے ہیں۔ تو تیسرا گروپ راستے میں ملا ان کو کہتے ہیں کدھر جا رہے ہو؟ اور جی یہ کچھ لوگ ہفتے والے دن شکار کر رہے ہیں، ان کو سمجھانے جا رہے ہیں۔ اور کہنے لگے چھوڑو کدھر جا رہے ہو، وہ غلط قسم کے لوگ ہیں، بڑے فحش قسم کے لوگ ہیں، بد کلام قسم کے لوگ ہیں، اور تمہیں تو تکار کریں گے اور تمہیں گالیاں دیں گے۔ عزت بچاؤ، گھر بیٹھو، یہ ماننے والی نسلیں نہیں ہیں۔ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، جن کو رب نے عذاب دینے کا عزم کیا ہوا ہے، کیوں سمجھاتے ہو ان کو؟ کیا فائدہ ہے؟ ایسے جیسے یہ رب کا سیکرٹری ہے اور اس نے مہر لگانے میں کوئی وہاں کردار ادا کیا تھا۔ اور چھوڑیں جی، ان پر تو مہریں لگی ہوئی ہیں، انہوں نے نہیں ماننا۔ وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے کہا یاد رکھو ہم اس عزم سے جا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو وعظ کرنی ہے اور انہوں نے بعد آ جانا ہے۔ اگر وہ بعد آ گئے تو ہم کامیاب ہو گئے، اور اگر تمہاری بات درست نکلی، وہ بعد نہ آئے، تو پھر سنو، معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، رب ذوالجلال ہمارا عذر قبول کر کے ہمیں نجات عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ فرماتے ہیں فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب وہ گئے جا کر سمجھایا وہ باز نہیں آئے، انجینا الذین ینہون عن السوء، جو لوگ منع کرنے والے تھے ان کو ہم نے نجات دے دی، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، باقیوں کو ہم نے بدترین عذاب میں پکڑ لیا۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، سوئے تھے تو انسان تھے، جب اٹھے تو بندر بن چکے تھے۔ مگر بچایا کس کو؟ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جو منع کرنے والے تھے۔ تو عزیز بھائیو، معاشرے کی اصلاح کا یہ طریقہ ہے جو نبوی طریقہ ہے کہ اپنی شر کو بھی روکو
اپنی خیانتوں کو بھی روکو، اور اپنے جو بیوی بچے بھانجے بھتیجے ہیں جہاں ہاتھ چلتا ہے ان کو ہاتھ سے روکو، اور جہاں ہاتھ نہیں چلتا اس کو زبان سے روکو، جہاں زبان بھی نہیں چلتی وہاں کم از کم شرکت سے بچو اور ان کو دل سے برا جانو، تو پھر اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی ہمارا عذر قبول کر لے گا، آخرت میں بھی قبول کر لے گا۔ اور اگر ہم بھی اسی چکر میں پڑ گئے، تیرے گھر میں رہنے والی تیری بیٹی کو میں تو نہیں جا کر سمجھا سکتا کہ بچے پردہ کر، اس کو تو نہیں سمجھانا ہے، ہر شخص اپنا اپنا حق ادا کرے، معاشرے میں اصلاح ہو جاتی ہے۔ جب معاشرے میں اصلاح ہو جائے گی تو رب ذوالجلال خوش ہو کر وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کو قائم کرتا ہے، اس کو پڑھتا سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کو اپنا کانسٹیٹیوشن بنا لیتا ہے، نافذ کر دیتا ہے، اس کی دعوت کو عام کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر آسمان سے بھی برکتیں نازل کرتا ہے، زمین سے بھی برکتیں نکالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، کوئی کمی نہیں ہے۔ آج اگر 5 ارب انسان ہے نا تو 500 ارب بھی ہو جائیں، رب کے ہاتھ میں اتنی برکتیں ہیں، اتنے خزانے ہیں کہ کبھی کمی نہیں آتی، کوئی کمی نہیں ہے۔ بات صرف ہے کہ بندے بن جاؤ، اس نے تمہیں بنایا غلام، تم رب کے غلام ہو، اپنی اوقات نہ بھولو۔ ایک ہوتا ہے نوکر، بازار میں مزدور کھڑے ہوتے ہیں نا، جا کر کہو چل گھر کام کرنا ہے، 2 سوال کرے گا، کیا کام ہے؟ اینٹیں چھت پہ رکھنی ہے۔ اچھا تو کیا دو گے؟ 1000 روپیہ دیں گے۔ وہ اینٹیں چھت پہ رکھنے آئے، آپ کہو کہ میری گھر کے کپڑے دھوئے گا، اور اگر نوکر نہ ہو، خریدا ہوا غلام ہو، 50-60 لاکھ روپے کا غلام خریدا ہو، وہ یہ 2 سوال کرے گا؟ ہاں کیا کام ہے، کیا دو گے؟ کہے گا؟ بلکہ ہم کہیں گے تو بتا کیا دے گا، جا کر کام کر اور لا کر کمائی مجھے دے۔ ایسا ہی ہے نا، یہ جس بندے نے غلام خریدا ہے وہ بھی انسان ہے، اور جو خریدا ہے وہ بھی انسان ہے، لیکن ہم سب رب کے وہ غلام ہیں جو اس نے خود بنائے ہیں۔ اس لیے ہمارا حق نہیں بنتا کہ اللہ کیا دے گا۔ کتنے لوگ ہیں اور بیچارے فضائل بیان کرتے ہیں، بنا بنا کر فضائل بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ یہ کام کرنے لگ جائیں، یہ کرو گے تو وہ ملے گا، وہ کرو گے تو یہ ملے گا، ہمارے ساتھ چلو گے تو یہ ملے گا، ہمارے ساتھ چلتے ہوئے 2 رکعتیں پڑھو گے 49 کروڑ رکعتوں کا اجر ملے گا۔ او بھائیو، ہم اللہ کے بنائے ہوئے غلام ہیں۔ اللہ ہمیں کہے کام کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، عبادات کرو، تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تو بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ کی بات کو مانیں۔ ہم اپنی اوقات کو بھول گئے، اس کی باتوں کو مانو، جس سے منع کیا رک جاؤ، تمہاری زندگی بھی اچھی گزر جائے گی، آخرت بھی اچھی گزر جائے گی۔ یہ کوئی مسائل نہیں ہیں جن کو آج ہم نے مسائل بنایا ہوا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اخلاق کہاں چلا گیا، ہمارا کردار کہاں چلا گیا، ہماری عبادات میں کتنی کمزوری ہے، ہمارے عقائد کتنے کمزور ہو گئے ہیں، ہم رب پر ایمان کتنا رکھتے ہیں، ہمارے دل و دماغ میں شکوک و شبہات کتنے پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ ہمارے مسائل ہیں، ان کی اصلاح ہو جائے تو رب خوش ہو کر اپنے فضل کی بارش کر دے گا، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔